اب سوئی وہاں آ کر اڑ گئی ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں اس وقت جو ایک کنفلکٹ چل رہا ہے وہاں پر، اس کا پورا پس منظر آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ ایک طرف تو یہودیوں اور مسلمانوں عربوں کا کنفلکٹ ہے، پھر یہودیوں کے اندر اپنے کانفلکٹ ہے، عربوں کے اندر بھی ہے۔ عرب سارے کے سارے مذہبی لوگ تو نہیں ہیں، سیکولر لوگ بھی ہوں گے، بلکہ فلسطینی تو اکثریت جو ہے سیکولر ذہن کے لوگ ہیں، سیکولر ذہن، سیکولر مزاج۔ اسی طرح زائنزم جو ہے تحریک، یہ در حقیقت سیکولر مزاج یہودیوں کی تحریک ہے۔ اصل میں یہ یہودی ہیں بھی نہیں، یہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ ابھی حال ہی میں کتاب چھپی ہے دی 13th ٹرائب۔ یہ ایک زمانے میں روسی علاقے میں ایک بادشاہ جو تھا، اس نے یہودیت اختیار کر لی تھی یافس کی نسل سے، اور یہ ہے ہادو، الذین ہادو، جو یہودی بن گئے، تہودو یا ہادو، ایشکنیزی جو کہلاتے ہیں یہودی، یہ در حقیقت بنی اسرائیل نہیں ہے، یہ وہ یورپین ہیں، یہ سارے روس سے جو آئے ہیں اور پولینڈ کے جو ہیں، یہ سب کے سب گورے جو ہیں، جو معلوم ہوتا ہے یورپینز جو ہیں، یہ تو در حقیقت یہ رنگ و روپ جو ہے وہ تو فلسطین کے لوگوں کا تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہے یورپ کا، یہ وہاں کے لوگ ہیں در حقیقت۔ اور جو زائنزم کی تحریک ہے وہ ان کی تحریک ہے، وہ عربوں کی، وہ بنی اسرائیل کی، یہودیوں کی تحریک نہیں ہے۔ یہودی وہ ہیں کالے کالے کوٹ پہنے ہوئے، لمبی لمبی داڑھیاں، زلفیں، اور یہ جو ہیں ہیسیڈک جن کو کہتے ہیں جیوس، اور سیفرڈن جن کو کہا جاتا ہے، یہ ہے اصل بنی اسرائیل۔ ان میں یہ تصادم چل رہا تھا کہ زائنزم جو ہے انہوں نے فلسطین حاصل کیا، جبکہ مذہبی یہودی جو ہے ابھی کچھ کرنے کے حق میں نہیں تھے، وہ تو منتظر تھے کہ ہمارا مسیحا آئے گا تو ہم پھر موو کریں گے، اس سے پہلے نہیں، اسی کے انتظار کر رہے ہیں وہ مسیحا آئے گا۔ اب یہاں مجھے اس کی بھی وضاحت کرنی پڑے گی، مسیح سے مراد کیا ہے۔ دیکھیے یہود کی کتابوں میں سابقہ انبیاء جو تھے، پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، ان کی ایک پیشن گوئی بار بار آئی تھی کہ ایک اللہ کی طرف سے ایک نجات دہندہ یہودیوں کے لیے آئے گا، مسیح، اور وہ یہودیوں کو دوبارہ دنیا کے اندر عظمت دلائے گا اور جو اصل حکومت ہے ان کی وہ قائم کرے گا۔ یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد پر، لیکن یہودیوں نے انہیں مانا ہی نہیں، ان کا یہ تو جھوٹا ہے، یہ مسیح نہیں ہے، یہ تو جادوگر ہے، یہ تو مرتد ہے، واجب القتل ہے، لہذا وہ سیٹ ابھی تک خالی ہے ان کے ہاں، دی سچویشن از ویکنٹ۔ ابھی وہ منتظر ہے اس مسیحا کے کہ وہ مسیحا آئے گا تو پھر ہم در حقیقت اپنی حکومت گریٹر اسرائیل قائم کریں گے، اور وہ گریٹر اسرائیل ہوگا دریائے نیل سے لے کر اور دریائے فرات تک، اور اس میں سعودی عرب کا بھی ایک حصہ آئے گا، مدینہ بھی شریک ہوگا، پورا شام ہوگا، پورا عراق ہوگا، ترکی کا بھی کچھ حصہ ہوگا، اور یہ جو اس وقت کا حجاز ہے مدینہ سمیت وہ بھی شامل ہوگا۔ یہ زائنزم کی تحریک جو ہے یہ ہے جن کو ہم کہتے ہیں بینکرز کی موومنٹ ہے یہ۔ تو بینکرز نے بہرحال انہوں نے جو بھی کوشش کی، چند تاریخیں آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ 1897 میں ان کا اہم ترین اجتماع ہوا زائنسٹ کا، اس میں انہوں نے ایک نقشہ چارٹ آؤٹ کیا ایک پلان کے مطابق، 20 برس کے اندر اندر بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ بالفور جو فورن سیکرٹری تھا حکومت برطانیہ کا، اس سے یہ ڈکلیریشن حاصل کر لیا 1917 میں کہ یہودیوں کو فلسطین میں آ کر آباد ہونے کی اجازت ہے۔ اب وہ دبا دب آئے، پیسے ان کے پاس تھے، منہ مانگے دام دے کر انہوں نے فلسطینی عربوں سے ان کی جائیدادیں، ان کے کھیت، ان کے مکان خریدنے شروع کی، طاقت بنا لی۔ اس کے بعد جب یہ جنگ عظیم اول کے بعد، یہ سارا جو تھا ترکوں کا علاقہ تھا نا، ایلنبی نے آ کر فتح کیا یروشلم کو، پھر دمشق کو فتح کیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو اس وقت یونائٹڈ نیشنز تھی، لیگ آف نیشنز، اس نے برٹش مینڈیٹ میں حوالے کر دیا اس کو کہ یہ اس کا جب تک وہ فائنل کوئی فیصلہ نہیں ہوتا برطانیہ یہاں کا نگران رہے گا۔ اس مینڈیٹ میں انہوں نے خوب قدم جمائے، اپنی طاقت بنائی، اور یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن جب بنی ہے تو اس نے اسرائیل کا اعلان کر دیا، اور وہ بھی برطانیہ ہی کے در حقیقت مشورے پر اور تجویز پر۔ تو 1897 ایلڈرز آف دی زائنز کا اجلاس، 1917 20 برس کے بعد بالفور ڈکلریشن، 1948 21 برس کے بعد اسرائیل بالفعل قائم،
اور 20 برس بعد 1967 میں جو جنگ ہوئی 6 ڈیز وار، اس میں انہوں نے ادھر ادھر سے علاقے اور فتح کر کے یروشلم کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور وہ خواب ان کا پورا ہو گیا کہ اب یروشلم دوبارہ سن 70 میں جو نکلے تھے وہاں سے 70 عیسوی میں، اب وہ وہاں پر دوبارہ 1967 عیسوی میں آ کر قابل ہو گئے۔ 1900 کتنے برس بنے یہ؟ تقریباً 1900 برس۔ اب سوال یہ ہے کہ وہاں پر وہ اپنا تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ جو سیکولر یہودی ہے وہ تو یہ کہتا ہے، اسے تو پیسے سے غرض ہے کہ دیکھو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنا گریٹر اسرائیل قائم کریں، گریٹر اسرائیل قائم ہوگا تو وہاں عرب آباد ہیں، تمہاری ان کی چپلکش چلے گی مسلسل، تم انہیں مارو گے وہ تمہیں ماریں گے، یہ ہوگا نا۔ ایسا کیوں نہ کریں کہ اس پورے علاقے کا ایک اکنامک یونٹ بنا لے، سرمایہ اربوں کا ہے، دولت بے پناہ ان کے پاس ہے، لیبر ان کی ہوگی، لیکن مینجمنٹ ٹیکنالوجی وہ ہماری ہوگی، تو اس کا جو بھی ملائی ہے وہ ہم کھائیں گے، اور تلچھٹ جو ہے کوئی تھوڑی بہت چھاچھ وہ ان کو بھی دیتے رہیں گے، تو ہمیں آم کھانے کے پیڑ گننے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پیس ٹاکس شروع کیے کہ ٹھیک ہے تمہارے علاقے ہم واپس کر دیتے ہیں۔ مصر کو بھی دے دیا، سینائی مصر نے تسلیم کیا، سینائی واپس کر دیا، اور صلح کر لو ہمارے ساتھ تو ہم یہ رقبے واپس دینے کو تیار ہیں، گولان ہائٹس بھی دینے کو تیار ہیں، یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، اور فلسطین میں فلسطینیوں کی ایک علیحدہ ریاست بنانے کو تیار ہیں۔ یہ تو ہے وہاں کے سیکولر یہودی کا ذہن۔ اسحاق ریبین جو تھا اس نے شروع کیا ہے، اور اسے ایک یہودی نے قتل کیا کہ تم کیوں کر رہے ہو، اس کے مذہبی یہودی جو ہے وہ اس کے خلاف ہے، وہ کہتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نتھنگ ڈوئنگ، ہمیں اپنا گریٹر اسرائیل قائم کرنا ہے، ہمیں اپنا تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنا ہے۔ تھرڈ ٹیمپل کیسے تعمیر ہوگا جب تک کہ قبۃ الصخرہ گرایا نہ جائے؟ وہ تو ہم نے گرانا ہی گرانا ہے، ہم نے تو یہاں پر تعمیر کرنا ہے۔ یہ ہے وہ بھٹی کسی بھی وقت دہک سکتی ہے، اور ان دنوں جس قدر ہیکٹک کوشش کی ہے کلنٹن نے کسی طرح کوئی مصالحت ہو جائے، وہ ساتھ ہو ہی نہیں سکتی، امپاس۔ اور یہ وقت آیا ہے کہ تمام عرب ممالک بھی اب فلسطینیوں کے پیچھے ہیں، یاسر عرفات کی پشت پر ہاتھ رکھا ہوا سب نے۔ یہ معاملہ صرف ان کا فلسطینیوں کا نہیں ہے، قبۃ الصخرہ کا معاملہ فلسطینیوں کا نہیں ہے، مسجد اقصی کا معاملہ فلسطینیوں کا نہیں ہے، اولاً تو سارے عربوں کا ہے بلکہ سارے تمام دنیا کے مسلمانوں کا ہے۔ ہمارا تھرڈ سیکرڈ شرائن ہے وہ مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی نمبر 3۔ تو یہ بھٹی تو اب دہکنا چاہتی ہے، یہ کوئی دن کی بات ہے، دیر نہیں لگے گی، جس کا نتیجہ کیا ہوگا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایہود براق یہاں تک چلا گیا تھا کہ اس نے کہا تھا اچھا ٹھیک ہے آدھا آدھا کر لو، یہ جو مسجد اقصی ہے یہ ہم تمہیں دے دیتے ہیں، لیکن یہ قبۃ الصخرہ کا سوال پیدا نہیں ہوتا، یہ تو خاص وہ سائٹ ہے ہمارے ٹیمپل کی، یہاں تو ہمیں بنانا ہی بنانا ہے، لیکن اس پر کوئی معاہدہ ممکن نہیں۔ اور اب جو آ رہا ایریل شیرون، جو ان کا جو اگرچہ یہ بھی مذہبی نہیں ہے، مذہبی لوگ تو جو ہے وہ بہت تیز ہیں، وہ تو جب سامنے آئیں گے تو ان کے اندر جو زہر گھولا ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف وہ ابھی پورے طور سے واضح نہیں آ رہا ہے، لیکن لیکوڈ پارٹی جو ہے، لیکوڈ پارٹی وہ در حقیقت ایکسٹریم رائٹسٹ پارٹی ہے، اس نے تو صاف کہہ دیا ایریل شیرون نے اگر کوئی معاہدہ ہو بھی گیا تو ہم تسلیم نہیں کریں گے اس معاہدے کو، اور کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ یروشلم کے 1 انچ بھی مسلمانوں کو دینے کو تیار ہے۔ دس از اوور سٹی انڈیوائڈڈ، کوئی اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی، یہ ہمارا جو ہے اب جو دارالخلافہ جیسے حضرت سلیمان کا تھا ایسے ہی اب ہمارا ہوگا اس دارالخلافہ۔ یہ ہے عظیم بھٹی جو دہکا چاہتی ہے، اور میں آپ سے عرض نہیں کر سکتا کہ پچھلے جب سے یہ اب شروع ہوا تقریباً 3 مہینے ہوئے، میں یہی تھا پاکستان میں، پھر میں باہر بھی گیا ہوں، مسلسل ایک ڈپریشن کی کیفیت میں رہا ہوں، اس لیے کہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے اگنورینس از اے بلس، آپ کو کچھ معلوم نہ ہو کیا خطرہ چلا آ رہا ہے تو آپ بڑے آرام سے رہیں گے، مگر لگے جب آئے گا وہ تو آئے گا ہی، لیکن اس سے پہلے تو آپ پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی نا، جب وہ آئے گا تو آ جائے گا، دیکھا جائے گا، لیکن یہ کہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو کیا آ رہا ہے، میں یہ حالات 15 برس سے دیکھ رہا ہوں، یہ حالات آنے والے عظیم تباہی آنے والی، ملحمۃ العظمی آنے والا ہے۔ اور ابھی حال ہی میں میرے علم میں آیا ہے کہ امریکہ میں ایک بہت زبردست تحریک شروع ہو چکی ہے، ایونجلسٹ جو ہیں وہاں کے
وہ اس کے اوپر تلے ہوئے ہیں کہ